نمبر 1 اسماعیلی فیتھ. آج ہم اس کے اوپر، اچھا یہ جو میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جانے لگا ہوں، ان سارے پوائنٹس کے اوپر میں تفصیل میں پروگرام کروں گا، مگر آج میں نے ایک بیسک تھیم دینا ہے، بیک گراؤنڈ، ہسٹورک بیک گراؤنڈ دینا ہے، انٹرو دینا ہے، تاکہ ہماری عوام کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے اندر، اچھا پھر میرا فوکس یہ رہے گا کہ وہ فتن ختم نبوت کے، وہ ٹھگز جو بر صغیر کے اندر رہے پنپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مڈل ایسٹ وغیرہ کے اندر اٹھے، یعنی جن کا تعلق ایران سے ہے، عراق سے ہے، جن کا تعلق افغانستان سے ہے، جن کا تعلق ہندوستان، بنگلہ دیش، ان سے ہے، اور ان میں بھی وہ کلٹس اور مافیاز، ریلیجس مافیاز، اور یہ گھنڈے اور گینگسٹر اور تھگز اور ڈکیٹس، وہ جنہوں نے دین اسلام کے نام کے اوپر یہ جو ہے نا اپنی پھکی اور چورن بیچا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے. نمبر 1 آ جائے گا اسماعیلی فیتھ اینڈ اٹس ٹیچنگز پر، اس پر ہم بات کریں. آغاز کرتا ہوں. ہمارے جو گیسٹ ہیں اکبر خوجہ صاحب. پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اس حوالے سے رکھوں کہ یہ ایکس اسماعیلی ہیں، ان سے میں چند ابتدائی سوالات رکھوں گا، اور اس کے بعد میں ان کے کنٹینٹ کے اوپر بھی توجہ دلاؤں گا، ان کو روک کر، اور اس کے بعد میں پھر تعلیمات کی طرف آؤں گا، بڑا بریفلی لے کر چلوں گا. خواجہ صاحب سے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں، اپنے ناظرین سے بھی پیش کی معذرت چاہتا ہوں. آئی نو کہ انٹرپشن کی وجہ سے کوفت اور اریٹیشن اور بندہ انوائے ہو جاتا ہے، مگر مجھے پروگرام کی نوعیت کو، کیونکہ میں نے آگے اس پر لے کے چلنا ہے، تو اس لیے آپ جلد بازی کا شکار مت ہوجیے گا. میں روک روک کر چاہوں گا کہ اس کو فری جو ڈائریکشن جو ہے اس کو میں کرتا رہوں، ڈائریکٹ کرتا رہوں، کہیں وہ اصل مدعا سے ہٹ نہ جائے، تو ہمیں بریف ایک انٹرو مل جائے. تو یہ پہلا ہمارا آج کا موضوع کا جو پوائنٹ ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. اسماعیلی فیتھ کیا ہے اور اس کی ٹیچنگز کیا ہے؟ اکبر خواجہ صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے بنیادی طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مائک انمیوٹ کر لیں. مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عامر بھائی. اچھا اکبر خوجہ صاحب، میں بڑے پریسائز اور بریف قسم کے سوالات کروں گا. خوجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایکس اسماعیلی ہیں، آپ اسماعیلی تھے؟ جی بالکل، میں اسماعیلی تھا پہلے، اور نہ صرف کہ ایک عام سا اسماعیلی تھا، بلکہ میرا ان کے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں اور جماعت خانے جو ہیں ان میں کافی پوزیشنز میں کافی آگے تھا. انفیکٹ میں ٹیچر تھا ان کے جو ریلیجیس ایجوکیشن سینٹرز ہیں اس میں. تو ان کا جو مواد ہے، ان کا جو ٹیکسٹ ہے، وہ کافی قریب سے میری نظروں سے گزرا والا. ٹھیک ہو گیا. اچھا زبردست، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ عہدوں پر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں خوجہ صاحب کہ آپ نے اسماعیلیزم کب چھوڑا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دین سے اگر اسلام جو بندہ جو اگر اسلام پر آتا ہے تو وہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے، اور گریجول پروسیس ہونا چاہیے. تو کیونکہ اگر اسلام کو انسان اگر ٹھیک طریقے سے سمجھے گا تب بھی اس پر جو ہے ثابت قدم رہے گا. کیونکہ ہم ایسے کئی لوگ دیکھتے ہیں جو جلد بازی میں اسلام قبول کرتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے ان کو سیکنڈ تھاٹس آ جاتی ہیں. تو لہٰذا میرا جو کنورژن جو سمجھے کہ فائنل جو سوئچ کیا میں نے، اس کو 10-12 سال ہو گئے تقریباً. لیکن یہ بیج کسی نے بچپن سے ہی بو دیا تھا، اور ایسے کئی واقعات تھے جن کی وجہ سے الٹیمیٹلی میں نے گریجولی اسلام چھوڑ کے الحمدللہ میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوا. ٹھیک ہو اگر گیا. آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا. جی بولیں. جی بالکل بالکل. آپ نے کہا کہ آپ اسماعیلزم چھوڑ کر، اسماعیلی فیتھ چھوڑ کر آپ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ کیا اس کو اسلام کے منافی سمجھتے ہیں خدا؟ کیا اسماعیلی اسلام نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے عامر بھائی، جو انفارچونیٹلی پریویل کرتا ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں. اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ کہ اسماعیلی جو ہے اپنے ٹیچنگز کو، اپنی کتب کو، اپنے عقائد کو ایک نہیں کئی لیئرز کے نیچے چھپا کر اور دبا کر رکھتے ہیں. اور انفیکٹ جو ان کے اپنے اسکالرز ہیں انہی کو اسماعیلی تعویلات کا، انہی کو اسماعیلی تھیولوجی کا جو ہے وہ ہارڈ کور علم جو ہے وہ ہے. اور جو ان کے عام ممبرز ہیں وہ بیچارے بلائنڈ فالوورز ہیں، انہیں جو ہے وہ یہ نہیں پتا کہ اسماعیلی تعویل اصل میں ہے کیا. یہ لوگ اسماعیلی جو ہے اگر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اگر منکر ہیں، اپنی پریزنٹ جو رائج فارم ہے ان ایلیمنٹس کی، وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو بیچارے اسماعیلی تو جانتے نہیں. لیکن پریکٹیکلی جو آپ نے پوچھا سوال کہ کیا میں نہیں سمجھتا، تو بات یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ہر رکن کو اگر میں چینج کر دوں، نماز کی شکل میں بالکل بدل دوں، میں روزے کی شکل بدل دوں، زکوٰۃ کی شکل بدل دوں، اور حج کی شکل بدل دوں، اور کروں میں کچھ اور نام اگر میں یہی چاروں رکھوں اور میں کہوں کہ یار میں یہ کرتا ہوں، تو یہ اسلام تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہو گیا. اس کے اچھا اس کے مجھے یہاں کئی. روکنا پڑے گا. جی بولیں. مجھے خوجہ صاحب روکنا، کیا آپ اس چیز کو پروف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو بدلا ہے؟ اور پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر واقعی انہوں نے اسلام کے ان شعائر کو بدلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے شریعت کو تبدیل، تو یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہی ہے. تو کیا آپ پروف کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ آپ نے مجھے کچھ ریفرنسز دیے تھے تو جو کہ اس حوالے سے تھے، تو میں
اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں, آپ اس پر بات کر سکتے ہیں تاکہ ڈیٹیل آ جائے. جی بالکل. میں نے آپ کو جو دیکھیں کئی اس کے سب ٹاپکس ہیں, ان پہ ہر پروگرام جو ہے وہ ایک ڈیزرو کرتا ہے, ایک ہر ٹاپک ایک الگ پروگرام ڈیزرو کرتا ہے. لیکن آج جو ہم اس کی جو میں نے آپ کو ایویڈنسز بھیجے ہیں وہ صرف اس پر لائٹ شیڈ کرتے ہیں کہ اولا تو یہ کہ ختم نبوت پہ کیسے ڈاکرا, جو آپ نے ابھی ایک ٹھیک. یوزر نے آپ سے پوچھا بھی ہے کہ یار ہوں. میرے خیال کے مطابق اسماعیلی جو ہیں وہ تو ختم نبوت کے منکر نہیں ہے. تو وہ ہم سب سے جی. پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے منکر ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ایک حجت ہیں جو ان کے ایک اونچا مقام ہے, امام کے بعد حجت اور دائی اور پیر وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان کی ایک حجت ہے علامہ نصیر الدین ہنزئی. ہوں. ہوں. ان کی ایک کتاب کا ریفرنس میں نے بھیجا ہوا ہے آپ, اور جی. اس کتاب کا نام ہے علمی خزانہ. اگر آپ وہ اسکرین پر لے آئیں تو ہم اس کو ٹھیک. بریفلی پڑھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, اس ٹھیک میں ہو گیا. علامہ نصیر الدین ہنزئی جو ہیں ان سے عام طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں, اور یہ اسی طرز پہ جو اپنی کتب لکھتے ہیں. ان کی کئی کتب ہیں, 8 سوال کے جواب, 40 سوال کے جواب, 6 سوال کے جواب. تو ان ہوں. سے جتنے سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات ان کی کتابی شکل میں آتے رہتے ہیں. 1-2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ہوں. بہرحال لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ ان سے پوچھا گیا ہے نمبر 11 پہ کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پیغمبر اور امام خدا کے حقیقی نام ہے, اس لیے انہی کے وسیلے سے خدا کو پکارنا چاہیے اور انہی کے ذریعے سے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ امام اور پیغمبر جو ہیں وہ خدا, وہ لکھ رہے ہیں وہ کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ خدا کا اسم اعظم اور خدا کا خلیفہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے یہ ہوں. صاف صاف لکھا ہے کہ آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر اور خدا جو ہیں وہ بریفلی کہ اسماعیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا امام جو ہے, ان کے جو اب اس وقت ہوں. پرنس کریم آغا خان صاحب جو ہیں وہ ہوں. مظہر ہیں اللہ کا, نعوذ باللہ. مظہر کا اوہو. مطلب عربی کی لغت میں دیکھا جائے تو مظہر وہ جس طرح مسجد جی. جو ہے جی. وہ سجدے کی جگہ ہے, اسی جی. طرح جی. مظہر وہ جگہ ہے جہاں کوئی چیز ظاہر ہو. تو ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اگر کریم آغا خان صاحب جو ہیں اللہ کا مظہر ہیں, تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ذات ہے کریم آغا خان صاحب کی جہاں پہ خدا ظاہر ہوتا ہے. اور اگر آپ دوبارہ اس ریفرنس کو لے آئیں پیج پر, تو اس کا جو آخری لائن ہے وہ ایگزیکٹلی یہ کہہ رہی ہے کہ نبی اور امام جو ہیں بالکل یہی کہ ہوں. امر خلافت منصب نبوت اور مرتبہ امامت سے الگ ہرگز نہیں ہے, بس انسان ہوں. کامل ہی جو کہ پیغمبر اور کبھی امام کی صورت میں ہوتا ہے اس میں اعظم بھی ہے. تو یعنی انسان اللہ کامل اکبر. کبھی پیغمبر کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی امام کی ہوں. صورت میں ہوتا ہے. تو جس ہوں. طرح پیغمبر علیہ السلام کو وحی آتی تھی اور وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق جو ہے شریعت امپلیمنٹ کرتے تھے, تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کے امام جو ہے وہ بھی ابھی کیپیبل ہیں ود دا سیم ابلٹی ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کے وہ شریعت امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور زمانے کے حساب سے جو ہے قرآن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس کی تعویلات بیان کر سکتے ہیں. تو جس طرح یہ ختم نبوت کے ڈیفینیٹلی منکر ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. زبردست. اچھا, یہاں تک تو ہمیں پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ یہ کس طریقے سے بیسک کانسیپٹ کو, یعنی امامت کا جو کانسیپٹ ہے, حاضر امام ہے, اس بارے میں یہ کیا رکھتے ہیں رائے. اس بارے میں اگر آپ کوئی تاریخ بتا سکیں کہ اسماعیلی جو عقائد ہیں اس کی تاریخ کیا ہے, مثلا کہاں سے ان کا آغاز ہوا ہے, ان کے امام کون تھے, پھوٹ کہاں سے پڑی ہے, اور کہاں یہ اسلام سے جدا ہونا شروع ہوا ہے, یعنی جو ان کا کھرا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے, آپ بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ اسماعیلیوں کی جو ہسٹری ہے, خاص طور پہ ہم اس وقت نظاری اسماعیلی جو ہیں جو خانی کہلاتے ہیں ان پر فوکس کر رہے ہیں. ان کی ہسٹری تو جو اثنا شری ہیں اور ان کی ہسٹری میں کافی کامنالٹیز ہیں, لیکن ہوں. اصل سپلٹ جو واقع ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب امام جعفر صادق جو تھے ہوں. انہوں نے اپنے, اب اسماعیلی یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ امام جی. جی. مبعوث کیا تھا, اور امام اسماعیل جو ہیں اور جو موسیٰ کاظم تھے حضرت, وہ ان کے بعد صحیح امام نہیں تھے, یا ان پر امامت نہیں دی تھی ان کو امام جعفر صادق نے, اور امام اسماعیل کو دی تھی. اب امام اسماعیل جو ہے ان کا, اب دیکھیں یہ بڑا ہی کلیئرلی ڈاکیومنٹڈ ہے تاریخ کی کئی کتب میں, انڈیپینڈنٹ سورسز میں, چاہے وہ ویسٹرن ہسٹورینز ہوں یا چاہے وہ مسلم ہسٹورینز ہوں, چاہے عباسی خلافت سے وہ لوگ وہ انڈر انفلوئنس ہوں یا نہ ہوں, انڈیپینڈنٹ نے بھی لکھا ہے ٹھیک کہ ہو گیا. امام اسماعیل جو ہیں ان کی وفات امام جعفر صادق زندگی میں ہی ہو گئی تھی. انفیکٹ امام ہوں. جعفر صادق کی وفات جو ہے امام اسماعیل کے 5 سال بعد ہوئی تھی. تو امام ٹھیک اسماعیل ہو کی گیا. ہو جائے. جی ٹھیک. جی
جی بتائیے، آپ کمپلیٹ کیجیے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ اور زیادہ اس کو دلچسپ نہ، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ایک زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں. آپ اس کو اگر بریفلی بتا دیں 2-3 بریفلی لائنز میں، بتاتا ہوں. تاکہ پھر تو ان میں کا اگلا سوال. اسپلٹ جو ہوا تھا وہ امام اسماعیل جو تھے وہاں سے ہوا تھا، وہاں سے جی اسماعیلی اور اسناشری الگ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو امام محمد بن اسماعیل جو تھے، جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے فرزند تھے، ان میں کہتے ہیں کہ ان میں امامت ٹرانسفر ہو گئی تھی، اور پھر وہ چلتے چلتے، خیر یہ کہا جاتا ہے ان میں کہ جو تعویلات کا جو کانسیپٹ ہے وہ امام محمد بن اسماعیل نے شروع کیا تھا، لیکن اس کا پروف نہیں تھا. لیکن اصل جو ان کی تعویلات کا جو کانسیپٹ شروع ہوا ہے وہ حسن بن صباح کے زمانے سے ہوا ہے، جس نے الموت قلعے کی بنیاد رکھی تھی. اور اس کے ہوں بعد سے اس دور سے جو ہے ان کے ایک امام تھے حسن علیہ ذکر السلام، انہوں نے جو ہے شریعت کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا ان میں سے. اس کی خیر بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہم اس میں ابھی ٹھیک ہو گیا، بریفلی اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. یعنی اسماعیل ایک امام ہیں جن کے نام سے اس فرقے اور گروہ کا نام اسماعیلی رکھا گیا ہے. جی امام جعفر اچھا ٹھیک صادق ہو کے گیا لیے. یہاں سے. جی بالکل امام جعفر. اچھا یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھ آ گئی ناظرین کہ یہ لوگ امامت کے منصب کو کس درجے پر. اچھا شریعت کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت، اور اسلام خاتم الشریعہ ہے، نبی خاتم النبیین ہے، اور کتاب خاتمت الکتب ہے، کتابوں کی ختم کر دینے والی ہے، آخری کتاب ہے الہی. شریعت کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے کہ اسلامی شریعت کو کس طریقے سے دیکھ، اس بارے میں آپ بریفلی تھوڑا سا بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آیا یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر ٹھہرائے جائیں. ہاں، اس کے لیے مجھے ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا. میں نے ایک آپ کو 1 to 7 نمبر کی ایک سلائیڈ شیئر کی، وہ ہم اسکرین پہ لے جی آتے ہیں. تو دیکھیں اسماعیلی تھیولوجی میں بریفلی بیان کر دوں. اسماعیلی تھیولوجی یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ 7 ادوار ہیں، جو آپ اوپر 1 to 7 دیکھ رہے ہیں ٹاپ رو میں، جی 7 دور ہیں. ہر دور کا جو ہے وہ ایک ناطق ہوتا ہے. یعنی پہلے دور کے ناطق جو آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صلی اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے دور کے ناطق. اچھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں اس ناطق کا ایک وسیع ہوتا ہے. تو حضرت آدم کے وسیع جو ہیں شیش علیہ السلام، حضرت نوح کے جو ہیں حضرت سام، پھر حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل، پھر حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون، اور حضرت عیسیٰ کے شمعون الصفا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لوگ سب جو ٹھیک ہیں یہ وسیع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہر وسیع کے بعد، جیسے آدم علیہ السلام آ گئے اور شیش علیہ السلام آ گئے، اس کے بعد 7 امام ہوں گے. اور جو 7واں امام ہوگا اس دور کا، وہ اب ایک ان کا ریسریکشن اور ایوولوشن کا بھی ان کا ایک جی اس پہ ان ٹھیک ہو کا کانسیپٹ ہے. تو وہ 7واں امام جو ہوگا وہ ناطق کے درجے پر منصب پہ فائز ہو جائے گا اگلے دور کے. وہ سلائڈ لے آئے، میں اس میں سے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہو جائے. اب جیسے جو 7ویں امام ہوں گے حضرت شیش علیہ السلام کے بعد، وہ اصل میں نوح علیہ السلام ہوں گے. وہ نوح علیہ السلام ٹھیک بن جائیں گے. اس طرح کا کانسیپٹ ان کا. تو ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ان کی امامت جب چل رہی تھی، اور جب ان کی امامت شروع ہوا، بالکل رائٹ پہ آپ دیکھیں چھٹا جو دور جس کو کہتے ہیں یہ لوگ، جی اور ان کے جو امام یہاں پر تھے، امام علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، چھٹے نمبر پہ امام اسماعیل، اور امام محمد بن اسماعیل. اب یہ جو میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا تھا امام اسماعیل کا، جہاں سے لوگ اسماعیلی بنے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب امام محمد بن اسماعیل جو آئے تھے، ان کے ظاہر ہے وہ ان کے غائب ہو گئے تھے، اس لیے کہ اب ان کی مختلف دعویٰ ملتا ہے کہ وہ عباسی خلفاء نے یہ کیا وہ کیا، انہیں غائب ہونا پڑا، انہوں نے اپنا نام چینج کیا، کنیا چینج کی، اینڈ سو فورتھ. تو اب امام محمد بن اسماعیل جو ہے وہ چھپ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے مطابق. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد کافی لمبا عرصہ گزرا، اور یہ لوگ اسماعیلی جب الموت کے قلعے میں حسن بن صباح کا میں نے ذکر کیا، میں بھی کو بتاتا ہوں کیسے لنک ہوگا. حسن بن صباح کا جب دور آیا، اور ان کا ہوتے ہوتے خیر کافی ہسٹری ہے اس میں. تو حسن بن صباح کے بعد جو کچھ امام تھے، وہ تھا تو الموت قلعہ ان کا، لیکن چھپے ہوئے امام تھے، کیونکہ امام منظر یہاں پر نہیں آتے تھے. ان کے دائی جو ہے وہ آ کے امام کی وہ آتے ٹیچنگ تھے. بتاتے تھے. تو ان کا ٹھیک. ایک دائی جو تھا محمد بن بزرگ امید، اس کے فرزند تھے حسن. ان کو حسن دوئم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حسن بن صباح کو حسن اول کہا جاتا ہے. تو ان کے فرزند تھے امام جو حسن تھے، جن کو بعد میں اللہ علیہ السلام کا. جی انہوں نے آ کے، تو لوگ بڑے منتظر تھے کہ بھائی یہ جو دور ہمارے جو محمد بن اسماعیل جو ہمارے امام تھے، یہ تو 7ویں امام تھے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ ناطق بننا تھا اگلے دور کا، ٹھیک ہے نا.
تو جی وہ کب بنیں گے اور کیسے بنیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو امام حسن علیہ ذکر السلام، جو حسن جو تھا، اس نے کہا کہ میں امام علیہ میں امام ہوں اس دور کا، حالانکہ امام نہیں تھا اس دور کا، اس نے کہا میں امام ہوں اور میں آج سے شریعت کی تمام بندشیں تم پر ختم کرتا ہوں. اب اس میں ٹھیک یہ ان کی بہت بریفلی میں نے تھیولوجی بتائی، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت سارے ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں، لیکن میں آپ کو ٹھیک اس ہوگا. کا ایویڈنس دکھا دیتا ہوں جلدی سے، جو میں نے آپ کو جی کچھ چیزیں بھیجی ہیں. اب اس میں کچھ تو اردو ریفرنسز ہیں اور کچھ انگلش ریفرنسز ہیں. جی آپ کی جی آپ جو مجھے مے بی یو کین برنگ دا، وہ جو انگریزی ریفرنس ہے وہ لے آتے ہیں پہلے اسکرین پہ، جی کیونکہ وہ اسماعیلیوں کی یہ اپنی بک ہے. کتاب ہے، جی فرحات دفتری جی کی. اور ٹھیک. اس کتاب کا ریفرنس میں دے رہا ہوں. یہ کتاب جو ہے اٹس پبلشڈ بائی دا انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز ان یو کے، اور اسماعیلیوں کی اپنی کتاب ہے فرحات دفتری کی لکھی ہوئی. نیکسٹ پیج ٹھیک. دیکھتے ہیں اس کا، جو میں نے ابھی آپ کو تعویل کے بتایا، جو میں نے آپ کو جی 7 ادوار بتائے، وہ پورا اس پیج پہ لکھا ہے، پیج نمبر 131 اور 132 پہ. کس طرح جو ہے ناطق اور وسیع ہوتے ہیں، یہ پورا اس پیج پہ لکھا ہوا ہے. ہم نیکسٹ ٹھیک پیج ہوگا. پہ جاتے ہیں تو یہ پورا اس کا ایویڈنس جو میں نے ابھی بتایا. اور اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ وہ انتظار کر رہے تھے، یہاں پر ہائی لائٹ ہوا ہے، آنس پیروزیا ہی وڈ بیکم دا 7th ناطق، قائم اور مہدی. تو انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح وہ آئے اور قیامت کا اعلان کرے، مہدی بن جائے، کیونکہ ساتواں امام جو چھٹے دور کا جو ساتواں امام تھا، اس نے شریعت ختم کر کے مہدی بن جائے. تو دیکھیں مہدی کا تو سب انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو ٹھیک. سنی ہو، ٹھیک ہے. تو ان کا مہدی یہ تھا جو چھٹے دور کا ساتواں امام تھا، جو امام غائب ہو گیا تھا. وہ انتظار کرتے کوئی آئے اور وہ مہدی بن جائے. تو وہ جب حسن علیہ ذکر السلام یا حسن آیا تو اس نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں ہوں وہ مہدی اور میں شریعت ختم کر رہا ہوں، میں ناطق ہوں اگلے دور کا، اور میں قائم القیامہ ہوں. جو آخری لائن ہائی لائٹ ہوئی ہے وہاں پہ، وہ دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک آپ نیکسٹ پیج دیکھ لیں، ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. جی جی اچھا، اس کے بعد اسی کتاب میں ہے کہ جب محمد بن بزرگ امید جو دائی تھا، اس کا جو بیٹا تھا، اور انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، حسن who was then considered to be Muhammad bin Buzurg Umid's son proceeded cautiously to prepare the ground for a declaration which was to initiate a new phase in the religious history of Nizari Ismailism. اور اگلے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ممبر پہ چڑھے، اور ٹھیک. جو پبلک پریئر گراؤنڈ تھا وہاں پہ وہ چڑھے، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ اگلے پیج پہ جائیں. یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح وہ چڑھے، اور انہوں جی نے جو ہے وہ قیامت کا اعلان کیا. تو اس نے کہا کہ امام آف دا، حسن نے کہا کہ امام آف دا ٹائم جو ہے، انہوں نے بھیجا ہے اپنی بلیسنگز اور کمپیشن بھیجا ہے، اور انہوں نے ابھی اب مخاطب ان لوگوں سے کہ تو he has called you his special chosen servants, he has relieved you of the duties and burdens of the sharia and brought to you the قیامہ. تو قیامت کا ٹھیک. اعلان حسن نے امام پہ بہاف پہ کیا، اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ امام کا جو ہے میں روحانی بیٹا ہوں، اسپرچل بیٹا ہوں. فزیکل بیٹا تو میں دائی محمد بن بزرگ امید کا ہوں، لیکن میں امام کا روحانی بیٹا ہوں. تو یہ ٹھیک میں نے ہوگا. آپ کو اسماعیلی کی کتب میں سے خود دکھایا کہ وہ کس طرح قیامت کا اعلان کر چکے ہیں. قیامت آ چکی ہے ان کے لیے، 7ویں دور میں رہ رہے ہیں وہ لوگ، اور شریعت ٹھیک. جو ہے ان کے لیے ختم ہو چکی ہے. اور یہی وجہ ہے عامر بھائی کہ جو جی جی شریعت کی تمام اصول ہیں ان کے وہ منکر ہیں. نماز ٹھیک کی بھی ہوگا. تعویل الگ، ہر چیز کی تعویل بالکل الگ ہے. ٹھیک اور ہوگا. اب آپ بڑا سب. چاہیں تو میں جی ان کا اردو ریفرنس جو ہے وہ بھی ڈسپلے کر دیتے ہیں اسکرین پہ. جی 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 بالکل. یہ یہ اوپر والا کتاب شریعت کے ابطال کا اعلان. جی بالکل شریعت کے ابطال کا اعلان ہے. اس میں جو میں نے یہ کتاب جو ہے وہ تاریخ اسماعیلیہ ہے. یہ نان اسماعیلی سورس ہے، لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ اسماعیلی سورس ہو، نان اسماعیلی سورس ہو، اس پہ متفق ہیں سب کے یہ ہسٹری کیا ہے. یا جو انڈر لائن کیا میں نے 2 لائنیں صرف میں یہ پڑھ دیتا ہوں کہ ان کے امام نے مسلمانوں اور ان پر رحم و سکون کے دروازے کھول دیے ہیں. یہ وہی اعلان ہے جو اس نے انگلش میں کیا تھا. ان کے لیے رحم اور مہربانی کا پیغام بھیجا ہے، انہیں اپنا خاص منتخب غلام کہا ہے، شریعت کے فرائض، ذمہ داریوں اور رسوم سے ان کو اٹھا لیا ہے اور انہیں قیامت میں پہنچا دیا ہے. تو یہ وہ ایویڈنسز ہیں جن کی بیسس پہ ویری بریفلی میں نے بتایا کہ اسماعیلی ٹھیک. کس طرح شریعت کے منکر ہیں. اور ظاہر ہے اور کوئی شریعت کا منکر ہے تو وہ ان تمام ٹیچنگز کا منکر جو رسول ایگزیکٹلی. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس لائے. جی بالکل بالکل. اچھا یہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو قیامت کے قیام کی بات کرتے ہیں نا، کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ بیک گراؤنڈ رکھا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو قیامت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جناب شریعت کا ابطال کرنے والا کہتے ہیں. اس سے یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ یہ لوگ شریعت کے اختتام کی بات، کیونکہ قیامت ہے، قیامت کے بعد شریعت تو ہے نہیں، تو انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہوئی ہے. میں آگے چل کر کچھ پروگرامز کروں گا، اس کو آپ نے اس عقیدے کو یاد رکھنا ہے. یہ اسماعیلیوں کا فنڈامنٹل عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور شریعت اٹھ چکی ہے. اب شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے اس عقیدے کو ذہن میں رکھا. یہ عقیدہ میں آگے چل کر جب انشاءاللہ ہمارے کچھ ایپیسوڈز کے اندر میں ان کلٹس کا اور مافیاز کا اور ٹھگس کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کروں گا تو وہاں آپ کو اس تقابلی جائزے اور تبصرے کے اندر بہت سی سملیرٹیز نظر آئیں گی، اور میں آپ پر چھوڑوں گا کہ وہ کونسیڈنس ہے
یا اس کے پیچھے کچھ پلانڈ تھا، اور اس کا ٹائم کا ایک جیسا ہونا اور دلائل کا مماثلت رکھنا، عقیدوں کا مماثلت رکھنا ایک کلٹ کا دوسرے کے ساتھ، اس کا کیا ہے؟